معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ رمضان المبارک شروع ہوا اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک بڑی جلدی مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ لوگ رمضان المبارک کا پوچھنے والے اہل ایمان ہوتے ہیں، اور عید کدوں ہونی ہے جی؟ عید دا دسو، جنہیں نہیں رکھی ہوں انہوں بائی سوڑ ہوں دیئے، تو دسو جی عید کدوں ہونی ہے؟ جو مومن ہے وہ تو کہتا ہے اللہ کرے ایک روزہ اور بڑھ جائے، کیونکہ آخرت میں اسی نے فائدہ دینا ہے۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی اور دین فطرت ہونا دیکھو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ پاک نے کتنی سہولت دی کہ جو شخص بیمار ہے اللہ پاک اس کے لیے اس رخصت کا راستہ رکھا ہے کہ وہ بیماری کی ایام میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو جب اللہ اس کو صحت عطا فرمائے گا وہ روزہ رکھ لے، اللہ اس کا قبول فرما لے گا۔ اور بیماری بھی ایسی ہو، آج تو ہر شخص بیمار ہے نا، بیماری بھی ایسی ہو کہ روزہ رکھنے سے وہ بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو کہ میں روزہ رکھوں گا بیماری بڑھ جائے گی۔ اسی طرح حالت سفر میں مسافر کو رخصت دی، حتیٰ کہ آپ کو بتایا جب پہلا اسلام کا غزوہ ہوا، غزوہ بدر، یہ رمضان المبارک میں ہوا۔ کس رمضان کو؟ 17 رمضان۔ تو جب سفر میں نکلے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ حضور نے پانی کا پیالہ منگایا اور روزہ جو رکھا تھا حضور نے افطار کر دیا دن کے وقت۔ چند صحابہ کرام انہوں نے کہا، انہوں نے تو جب دیکھا رسول اللہ نے روزہ افطار کر دیا تو انہوں نے دھڑا دھڑ روزے افطار کرنے شروع کر دی۔ چند صحابہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمارے اندر جسمانی طاقت بڑی ہے، ہم اس سفر کی صحبت کو بھی برداشت کر لیں گے، گرمی کو بھی برداشت کر لیں گے، لیکن ہم روزہ جو ہے مکمل کریں گے، روزہ افطار نہیں کریں گے دن کے وقت۔ تو صحابہ نے کہا، دوسرے صحابہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ اجر اور ثواب روزہ رکھنے میں زیادہ نہیں ہے، اتباع مصطفیٰ میں زیادہ۔ جو رسول اللہ نے کیا ہے حضور کی اتباع میں زیادہ اجر ہے، تو اس وجہ سے جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر افطار کر لیا ہے اللہ ان کو زیادہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا فدیۃ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمہ فدیہ ہے مسکین کا کھانا۔ جو آدمی ایسا ہو کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو وہ ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گا 60 دن، یہ تو ہے کفارہ ہے۔ لیکن جو آدمی روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا، صبح شام پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلائے گا۔ ہاں جو توڑ دے گا وہ 60 دن کھلائے گا، لیکن جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے یہ تو اس کے لیے ہے کہ وہ مسکین کو صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یہ اس کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو خوشی سے زیادہ دے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی کم از کم ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اگر اس زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر سفر کی حالت میں رخصت ہے، وہ جو میں نے مثال دی ہے وہ حضور کی اتباع کی تھی کہ رسول اللہ کی اتباع میں اگر زیادہ ہے تو حضور نے سفر میں افطار کر لیا کہ سخت گرمی تھی اور جنگ جو ہے وہ جہاد پر جا رہے تھے۔ آج سہولت ہو گئی تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سفر پہ ہوں لیکن مشکل نہیں ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں، یا بیماری ہے لیکن اس کے باوجود وہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہیں ہے، بیماری تھوڑی ہے، روزہ رکھنے سے وہ بیماری زیادہ نہیں ہوگی، فرمایا تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو گے تو بہتر ہے۔ یہ بہتر کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا رب کہہ رہا ہے، جو جسموں کا بھی مالک ہے، جو روحوں کا بھی مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ماہ رمضان ہے جس میں اتارا گیا ہے قرآن پاک، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور یہ حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو پائے رمضان کا مہینہ تو اس کے روزے رکھے۔ تو جو رمضان کا مہینہ پائے، اب ایک آدمی ایک جگہ پر جو ہے وہ رمضان المبارک پاکستان میں سٹارٹ ہو گیا ارلی، امریکہ میں ایک دن بعد میں سٹارٹ ہوا، میں مثال دے رہا ہوں صرف۔ تو جس آدمی نے رمضان المبارک پاکستان سے سٹارٹ کیا اور یہاں ایک دن بعد شروع ہوا، اور فرض کریں کہ اس یہاں 30 ہی رمضان مبارک کے روزے ہیں، 30 دنوں کا مہینہ ہے، تو وہ 31 دن روزے رکھے گا، کیونکہ فمن شاہد منکم الشہر، جو رمضان کا مہینہ پائے تو اس نے پا لیا وہاں جہاں سے اس نے شروع کیا، اور اس کے بعد ٹریول کر کے یہاں آ گیا، یہاں 30 دن تھے، ایک وہاں سے شروع کیا۔ اسی طرح اسی ملک میں سٹارٹ کرتا ہے کہ جب یہ شروع نہیں ہوا اور جہاں جانا ہے وہاں شروع ہو چکا ہے، تو اس کے 28 بندے فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے فلیصم، تو یہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسری بار فرمایا جو بیمار ہو اور سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کی ذات پر قربان جاؤ، اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی اور سہولت چاہتا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سہولتیں چاہتا ہے۔ بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، روزے کا آج تو میڈیکل سائنس چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے آپ کی سینکڑوں بیماریاں ایسی ہیں جو روزہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو کہتے ہیں کہ آپ اتنے گھنٹوں کی فاسٹنگ کریں اور اس فاسٹنگ کے نتیجے میں یہ بیماری ختم ہوگی، تو دیکھو نا اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سہولت چاہتا ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اونچا بولو نا۔ وہ پروفیسر جو کسی یونیورسٹی میں ایک سبجیکٹ کے اوپر اسپیشلائزڈ ہے، اسپیشلائزیشن ہے اس کی، جو سائنٹسٹ ہے، جو بڑے سے بڑا فلاسفر ہے، بڑے سے بڑا فلسفی ہے، آپ اندازہ کر جائیں کہ وہ اس کو دین اسلام کی اگر ہدایت نصیب نہیں ہے تو وہ بد نصیب ہے۔ لیکن ایک دیہاتی، ایک ان پڑھ آدمی، ایک ٹیکسی ڈرائیور، ایک مزدوری کرنے والا، ایک ان پڑھا لکھا لیکن رب کی بارگاہ میں اس کے حکموں کو مانتا ہے، تو فرمایا اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس کو ہدایت نہیں دی، رب نے تمہیں ہدایت عطا فرما دی۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔